بائبل یہ سکھاتی ہے کہ خدا نے ایک ہی آدم اور ایک ہی حوا کو بنایا اور پھر بعد میں انہی سے جو ساری دنیا ہے وہ آگے چلی اور سارا جو نظام ہے وہ چلا۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب ہم قائن کی بیوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم قائن کی بیوی کی طرف آئیں کہ وہ نود کا علاقہ کون سا تھا یا قائن کی بیوی کون سی تھی، جب ہم ایک اور حوالہ اسی بائبل مقدس میں سے پیدائش ہی کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں اور وہاں پر لکھا ہے 4 باب میں، جہاں سے قائن کا اور اس کے بھائی حابل کا بیان ہمیں نظر آتا ہے کہ 4 باب کی پہلی آیت میں، اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ دیکھیں یہ ویسے بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب وہ باغ عدن سے دونوں نکالے گئے ہیں، یعنی کہ آدم اور حوا سزا ملنے کے بعد، گناہ میں گر جانے کے بعد جب وہ وہاں سے نکالے گئے ہیں تو 4 باب کا آغاز بڑا خوبصورت ہے کہ وہ دونوں صاحب اولاد بنتے ہیں، دونوں کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر حوا نے کہا کہ چونکہ مجھے ایک خداوند کی طرف سے مجھے ایک مرد ملا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ دونوں بڑے خوش ہیں کہ ان کو خدا نے ایک بیٹا ان کو دیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور ساتھ ہی اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ ذہن میں یہ بات یاد رکھیں، یہ ساری بات ایک ہی آیت میں اکٹھے تو لکھ دی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پل جھپکنے میں ہو گیا ہے۔ جو ایک عرصہ درکار ہے ایک بچے کے پیدا ہونے میں، وہ سارا عرصہ یہاں پر لگا ہے، لیکن لکھنے میں بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ اب ساتھ ہی جب آپ دوسری آیت کو پڑھتے ہیں، 4 باب کی دوسری آیت کو، تو وہاں پر لکھا ہے پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر جناب قائن پیدا ہو گیا ہے اور ساتھ ہی جناب اس کے فوراً بعد اس کا بھائی حابل پیدا ہو گیا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان آپ ذرا تھوڑا سا اس بات پر سوچیں کہ خدا نے جو ایک طریقہ کار رکھا ہے ان دونوں کی پیدائش کے درمیان، ظاہری سی بات ہے سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا، میں بھی 3 سال کا، بائبل تو خاموش ہے، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یقیناً ان کی پیدائش کے درمیان 1.5-2 سال کا عرصہ ضرور ہے۔ پہلے قائن بڑا بھائی ہے، پھر اس کا بھائی حابل پیدا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ساتھ ہی دوسری آیت میں ساتھ ہی حابل کی پیدائش سے ساتھ ہی لکھ دیا گیا ہے کہ حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور ایسا نہیں ہے کہ ساتھ ہی وہ چرواہا بن گیا اور وہ کسان بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر رہ کر اپنے باپ کے ماں کے گھر کے اندر یہ بڑے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ بڑے ہوئے ہیں، اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو، اگر ان کے اوپر کوئی خاندان کی طرف سے ذمہ داری عائد کر دی جاتی ہے تو وہ اس کو نبھانے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل ہو چکے ہیں۔ میں بھی ان کی عمر 18 یا 20 برس ہو چکی ہے اور وہ اب اس لائق ہیں کہ اپنا کام کاج سنبھال سکیں۔ میں بھی اس سے کچھ سال 2 اوپر بھی ہو سکتی ہے، سال 2 نیچے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس لائق تھے، اس قابل تھے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا سکیں۔ اس لیے وہ چرواہا بن گیا ہے، بھیڑ بکریاں چراتا ہے، اور اس نے ایک ذمہ داری، قائن نے ذمہ داری سنبھال لی ہے کہ وہ کسان بن گیا ہے۔ اب چونکہ دونوں یہ بڑے ہو چکے ہیں، مزید ہم آگے بڑھ رہے ہیں اسی بات کو سیکھتے ہوئے کہ جب یہ دونوں اب آگے بڑھ رہے ہیں، ذکر ان دونوں کا ضرور ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ قائن بن گیا ہے اور یہ حابل بن گیا ہے اور اس دوران آدم اور حوا کا کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بڑے ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس دوران آدم اور حوا کا کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یقیناً ان کی اولاد ہوتی رہی، چونکہ جب آپ مزید یاد رکھیں آگے بڑھتے ہیں نا تو پیدائش کی کتاب کا دیکھیں 5واں باب، جب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ وہاں پر آدم کا نسب نامہ ہمیں نظر آتا ہے، تو لکھا ہے کہ 130 برس کا جب آدم ہوتا ہے تو اس کے ہاں سیت، جو ان کا تیسرا بیٹا ہے، جو آدم اور حوا کا تیسرا بیٹا جو سیت ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت آدم کی عمر 130 برس کی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں اس سے پہلے قائن اور حابل اس سے پہلے ہیں، اور پھر ساتھ آگے ہی لکھا ہے کہ وہ مزید 800 برس جیتا رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یعنی کہ قائن کے علاوہ، حابل کے علاوہ، سیت کے علاوہ اور بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، بائی نیم ان کا ذکر کتاب مقدس میں نہیں ہے۔ اب ان کی تعداد کا بھی ذکر نہیں ہے، ان کی اب تعداد کتنی ہے یہ بھی ہم ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ بھائی اتنی ان کی تعداد ہو سکتی ہے، تو بھی چونکہ کتاب مقدس یہ بتا رہی ہے، اور بیٹے اور بیٹیاں اس کا مطلب ہے کہ وہ تعداد میں کافی زیادہ ہیں۔
اب وہ ظاہری بات ہے اپنے اپنے وقت پر وہ پیدا ہو رہے ہیں، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد جو ان کا اگلا بیبی ہے، وہ اگلا بچہ ہے، وہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ پل اور بڑھ رہے ہیں. اور جب تک یہ قائن کسان بن گیا ہے، ہابل چرواہا بن گیا ہے، میں بھی ان بیٹے اور بیٹیوں میں سے بھی کچھ بڑے ہیں جنہوں نے بھی اپنے گھر کی کچھ ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. اب جیسے یہ بات یاد رکھیں، جیسے جیسے خاندان بڑا ہوتا گیا ہے، جیسے جیسے خاندان کی تعداد بڑی ہے، وہ صرف اسی گھر میں نہیں رہے. ظاہر تعداد بڑی ہے تو وہ آگے پیچھے بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. کوئی یہاں پر بس گیا ہے، کوئی وہاں پر بس گیا ہے، کوئی وہاں پر بس گیا ہے، کوئی وہاں. ظاہر سی بات ہے ساری زمین ان کے سامنے ہے اور وہ مختلف جگہوں پر جا کر وہ اپنا اپنا گھر، اب یہ جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ اپنا اپنا گھر بھی آباد کر رہے ہیں اور وہاں پر اپنی نسل کو بھی آگے لے کر چل رہے ہیں، شہر بسا رہے ہیں، گاؤں بسا رہے ہیں، یعنی کہ ان کی نسل اب آگے بڑھ رہی ہے. اور انہی میں سے اس بات کو ذہن میں رکھیں، انہی میں سے جو آدم اور حوا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، انہی میں سے کچھ یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جس کا ذکر یہاں پر ہمیں پیدائش کی کتاب کے 4 باب کی 16ویں آیت میں ملتا ہے کہ جب قائن نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا اور خدا نے پھر اس کو سزا دی، اور سزا ملنے کے بعد 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ قائن خدا کے حضور سے نکل گیا اور مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا. اب جب یہ نود کے علاقے میں جا بسا ہے تو یقیناً وہاں پر آلریڈی اس کے بھائی اور اس کے جو بہنیں ہیں وہ وہاں پر آلریڈی آباد ہیں. انہی میں سے کچھ لوگ وہاں پر جا کر، اب نود کا علاقہ جس کا لفظی مطلب عبرانی میں اس کا مطلب ہے کہ آوارہ گردی. وہاں پر انہی لوگوں نے یہ علاقہ آباد کیا ہے، کیونکہ زمین ان کے سامنے ہے، وہ گئے ہیں وہاں پر، انہوں نے جا کر اس علاقے کو آباد کر لیا ہے. اب جب قائن یہاں پر نکلا ہے تو پھر وہ وہاں پر جا کر اپنے انہی بھائیوں اور انہی بہنوں کے جنہوں نے وہ علاقہ آباد کیا ہے انہی کے درمیان جا کر بسنے لگا ہے، اور پھر انہی میں جا کر اس نے شادی بھی کی ہے. کیونکہ آگے 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ قائن اپنی بیوی کے پاس گیا. اس کا مطلب کہ 16ویں آیت میں وہ نود کے علاقے میں جا بسا ہے اور وہیں پر جا کر اس نے نود کے علاقے میں وہیں پر جا کر اس نے بیوی بھی کر لی ہے، وہیں پر اس نے بیوی بھی کر لی ہے. اب یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ چونکہ کئی بار ہم کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ انہوں نے جب شادیاں یہ لوگ آپس میں کر رہے ہیں تو ایسا کیوں ہے. کئی بار یہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو نود کے علاقے میں یہ کوئی کہیں اور سے یہ لوگ آئے ہوئے تھے، شاید آسمانی مخلوق تھے کوئی، یا کوئی اور لوگ آباد تھے جو وہاں. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں، کتاب مقدس ہمیں اس لیے بار بار یہ بات سکھاتی ہے کہ آدم اور حوا ہمارے جد امجد، اور ہمارے سے مراد دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں یہ دونوں اولین ہیں. نرو و ناری، آدم اور حوا، یہ دونوں اولین ہیں. آگے انہی میں سے نسلیں آگے چلی ہیں. اور کئی بار ہمیں یہ بات بڑی معیوب سی لگتی ہے کہ سگے بہن بھائی آپس میں کیوں شادیاں کر رہے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم جس معاشرے میں آج رہتے ہیں، ہمارا اور آدم اور حوا کے جو وقت کا ہے یہ ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے درمیان میں. اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کتنی مدت کے بعد آیا ہے، لیکن جو اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے. یہ باتیں ہمیں، اور پھر آگے جا کر خدا نے جب پھر ان سگے رشتوں کی تمیز جو اصل میں سکھائی ہے، وہ تو شریعت میں جب خدا نے اپنے بندے مقدس موسیٰ کو شریعت دی تو خدا نے کچھ ایسے خونی رشتوں کے ساتھ شادی کرنے سے منع کر دیا. لیکن اس سے پہلے عام معاشرتی زندگی میں بھی، اور جو سارے لوگ ہیں وہ قریبی رشتہ داروں میں شادیاں کرتے آئے ہیں. اور قائن نے بھی یقیناً جب نود کے علاقے میں وہ گیا ہے، وہاں پر اس کے بھائی آباد ہیں، اس کی بہنیں آباد ہیں، ان کے بچے آباد ہیں، اور انہی میں سے کسی کے ساتھ اس نے شادی کر لی ہے.